بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 5 آج کا 5واں اور آخری وی لاگ. اور ناظرین، معارف القرآن جلد اول پیج 623 سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 260. ناظرین، حضرت خلیل اللہ کی درخواست، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی درخواست حیات بعد الموت کا مشاہدہ اور شبہات کا ازالہ رب ذوالجلال نے کیسے کیا وہ پیش کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے. کچھ حصہ پیش کر دیا ہے، کچھ باقی ہے. ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے. سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ پارہ اول تا پارہ تیسرا رکوع 8واں، معارف القرآن جلد اول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. ہے تے دامان باد اختلاط انگیز صبح، شورش ناقوس آواز آذان سے ہم کنار. جاگے کوئل کے آذان سے طاہر طاہران نغمہ سن، ہے تر خم ریز کانوں سحر کا تار تار. ہے ترنم ریزے ہے ترنم ریز قانون سحر کا تار تار. جاگے کوئل کے آذان سے طاہران نغمہ سنج. ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. حیات بعد الموت اور عالم آخرت کی زندگی پر سب سے بڑا اشکال منکرین کو یہی ہوتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے. پھر یہ مٹی کہیں ہوا کے ساتھ اڑ جاتی ہے، کہیں پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے، کہیں درختوں اور کھیتوں کی شکل میں برآمد ہوتی ہے. پھر اس کا ذرہ ذرہ دنیا کے اطراف بعیدہ میں پھیل جاتا ہے. ان منتشر ذروں اور اجزائے انسانی کو جمع کر دینا اور پھر ان میں روح ڈال دینا سطحی نظر والے انسان کی اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سب کو اپنی قدرت اور اپنی حیثیت پر قیاس کرتا ہے. وہ اپنے سے مافوق اور ناقابل قیاس قدرت میں غور نہیں کرتا. حالانکہ اگر وہ ذرا سا اپنے ہی وجود میں غور کرے تو اسے نظر آئے کہ آج بھی اس کا وجود ساری دنیا میں بکھرے ہوئے اجزاء اور ذرات کا مجموعہ ہے. انسان کی آفرینش جن ماں اور باپ کے ذریعے ہوتی ہے اور جن غذاؤں سے ان کا خون اور جسم بنتا ہے، وہ خود جہاں کے مختلف گوشوں سے سمٹے ہوئے ذرات ہوتے ہیں. پھر پیدائش کے بعد انسان جس غذا کے ذریعے نشو و نما پاتا ہے، جس سے اس کا خون اور گوشت پوست بنتا ہے، اس میں غور کرے تو اس کی غذاؤں میں ایک ایک چیز ایسی ہے جو تمام دنیا کے مختلف ذرات سے بنی ہوئی ہے. دودھ پیتا ہے تو وہ کسی گائے، بھینس یا بکری کے اجزاء ہیں، اور ان جانوروں میں یہ اجزاء اس گھاس دانے سے پیدا ہوئے جو انہوں نے کھائے ہیں. یہ گھاس دانے معلوم نہیں کس کس خطۂ زمین سے آئے ہیں، اور ساری دنیا میں پھرنے والی ہواؤں نے کہاں کہاں کے ذرات کو ان کی تربیت میں شامل کر دیا ہے. اسی طرح دنیا کا دانہ دانہ اور پھل اور ترکاریاں اور انسانوں کی تمام غذائیں اور دوائیں جو اس کے بدن کا جزو بنتی ہیں، وہ کس کس گوشۂ عالم سے کس کس طرح حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور نظام محکم نے ایک انسان کے بدن میں جمع فرما دیے. اگر غافل اور کوتاہ نظر انسان دنیا کو چھوڑ کر اپنے ہی تن بدن کی تحقیق ریسرچ کرنے بیٹھ جائے تو اس کو یہ نظر آئے گا کہ اس کا وجود خود ایسے بے شمار اجزاء سے مرکب ہے، جو کوئی مشرق کا ہے، کوئی مغرب کا، کوئی جنوبی دنیا کا، کوئی شمالی حصہ کا. آج بھی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اجزاء قدرت کے نظام محکم نے اس کے بدن میں جمع فرما دیے ہیں، اور مرنے کے بعد یہ اجزاء پھر اسی طرح منتشر ہو جائیں گے. تو اب دوسری مرتبہ پھر ان کا جمع فرما دینا اس کی قدرت کاملہ کے لیے کیا دشوار ہے، جس نے پہلی مرتبہ اس کے وجود میں ان منتشر ذرات کو جمع فرما دیا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، نیکسٹ ویلاگ میں محض جوابات
واقعہ مذکورہ پر چند سوالات، محض جوابات، مگر نیکسٹ کل انشاءاللہ سامنے آپ کے رکھیں گے۔ آج کے 5 ولاگ ناظرین ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ گلوں میں چوم لیتے ہیں سحرنم شبنمی قطرے، نبی کی نعت سن لیں تو چمن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا، پہن لے پیار جو ان کا، بدن میں لا نہیں ہوتا، نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو، رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چمن میلا نہیں ہوتا، میں نازاں تو نہیں فن پر مگر ناصر یہ دعویٰ ہے، ثنائے مصطفیٰ کرنے سے فن میلا نہیں ہوتا، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔